اب میں زبردستی تو ہے ہی نہیں ہے جی جی، لیکن اب ایک مسلمان ہے جو وہ مسلمان عیسائی ہو چکا ہے، ہاں ہاں تو اس کے لیے اسلام میں کیا فیصلہ ہے؟ ہاں، مرتد ہو گیا نا آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، وہ مسلمان مرتد ہو چکا ہے تو اس کے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین؟ ہاں جی ہاں جی، کہ اسلام میں جبر کوئی نہیں۔ جواب دیتے ہیں مولانا؟ جی بہت شکریہ مولانا بے شمار دفعہ ہم نے اس بات کا جواب دیا ہے، تو آج پھر بھائی نے پوچھا ہے، اور یہ بڑی ہاشمی صاحب پہلے تو ذہن اس بارے میں کلیئر کریں کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین میں کوئی سختیاں نہیں ہیں یا اس میں کوئی سزائیں نہیں ہیں۔ مختلف جرائم کے لیے سزائیں ہر شخص پڑھ سکتا ہے۔ قرآن میں ہاتھ چور کا کاٹنے کا حکم ہے، زانیوں کو کوڑے مارنے کا ہے، جو زمین میں فساد برپا کریں، غنڈہ گردی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کو پھانسیاں پر لٹکانے کا۔ اس لیے یہ ترجمہ کرنا قرآن کی اس آیت کا کہ سختی کوئی نہیں، جو جی چاہے کرتا پھرے، یہ قرآن کے ساتھ ٹھٹھا ہے۔ قرآن مجید تو بھرا پڑا سزاؤں سے، معاشرے کو منضبط نہیں رکھنا کہ ڈسپلن قائم رہے۔ صرف اس آیت کا مطلب ہے کہ پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کافر یا مومن نہیں پیدا کیا۔ یہ سن لیں ساری دنیا کے مولوی اور حضرات، اس کا شرعی سزاؤں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ فطری جو ہے تکوینی جبر ہے کہ پیدائشی تقدیر کی طرف سے کوئی جبر نہیں کیا گیا کہ کوئی کافر پیدا کر دیا جائے، کوئی مومن۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے ہدایت واضح کر دی ہے، جس کا جی چاہے وہ کافر بنے، جس کا جی چاہے وہ مومن بنے۔ اب کافر مومن بننے کے بعد جو ہے نا قانون وہ تو لاگو ہوں گے۔ کوئی شخص فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہو یا نہ ہو، جب ہو گیا اب اگر وہ کہے میں ڈسپلن کی پابندی نہیں کروں گا، کیوں نہیں کرے گا؟ کورٹ مارشل ہوگا اس کا۔ اسلام نہیں کوئی لانا چاہتا نہ لائے، کھیل نہیں ہے، مگر یہ کوئی ایسا مکان نہیں کہ ادھر سے داخل ہو نکل جاؤ، جو آئے گا سوچ کر آئے کہ کشتیاں جلا کر آنا، یا یہ چھٹی نہیں ملے گی کہ واپس چلا جائے۔ یہ تو مذاق بن جائے گا کہ جس کا جی چاہے گا اسلام کو چھوڑتا جائے، کس طرح معاشرہ قائم رہے گا؟ تو آپ اسلام کو اگر سمجھیں نا ہاشمی صاحب، آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کی بات ہے، اس نے مذہب تبدیل کر لیا۔ پہلے کچھ 10 خطبے میرے سے سنیں، پتہ کرے کہ اسلام ایک حکومت کا نظام ہے، وہ ملک پر ایک حکومت کر رہا ہے، قرآن و سنت ملک کی بنیاد ہے آئین کی۔ اس لیے مرتد نہ کہا کریں، مذہب نہ اس سے بات نہیں، باغی کہیں کہ ملک میں رہتے اس نے اعلان کر دیا کہ میں اس دستور کو نہیں مانتا۔ دنیا کا کوئی آئین اگر دکھا دیں آپ، امریکہ برطانیہ کو کہے میں نہیں اس ملک کے آئین کو زندہ چھوڑتا نا، اسلام سے بھی کہے۔ وہ مسجد کی بات نہیں نہ ہوتی کہ کوئی آدمی عقیدہ بدل گیا، وہ تو ملک کا سارا نظام چل رہا ہے، قرآن کانسٹیٹیوشن کی بنیاد ہے۔ جو کہہ دے میں نہیں اب اس کو حق سمجھتا، وہ اس ملک میں زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ اگر حکومتیں یہ اجازت دیں جس کا جی چاہے روز حکومت کا انکار کرتا رہے، چلے گی حکومت؟ عقل سے کام لینا چاہیے۔ اسلام ایسی ٹھٹھے بازی کو نہیں پسند کر سکتا۔ اگر وہ نہیں رہنا چاہتا اس ملک میں، دفع ہو جائے دوسرے ملک میں جا کر، بے شک کہہ دے میں اسلام کو نہیں مانتا۔ وہاں مذہب بھی ہوگا کہ اسلام ایک عقیدہ مانتا ہے۔ جس ملک میں حکومت چل رہی ہے اس کے بنیاد پر کون بیوقوف کہے گا کہ جس چیز پر معاشرہ قائم ہے لوگوں کو چھٹی دے دی جس دن چاہے، جس کا وہ انکار کرتا چلے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی سوسائٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ بات کو سمجھ لیں کہ حکومت کے طور پر اگر کسی ملک میں اسلام ہوگا، وہاں جو چھوڑے گا وہ باغی ہوگا۔ مرتد چھوڑیں، باغی جو ایسا ملک ہے کہ جہاں اسلام کی حکومت نہیں، وہاں جائے مذہب بدلتا پھرے، کون اس کو قتل کرے؟ خدا کے لیے پہلے سمجھیں تو صحیح کہ اسلام کی پوزیشن کیا۔ یہ نظام حکومت ہے، حکومت کوئی ٹھٹھا یہ اجازت نہیں دے سکتی کرایہ میں جس کا جی چاہے وہ اعلان کر دے میں نہیں مانتا، یا علاقہ چھوڑ جائے ورنہ سزائے موت۔ ہائی ٹری ریاست کے خلاف بغاوت جو ہے سزائے موت۔ اللہ اکبر، یہ آزادی نہیں لوگوں کو دی جا سکتی۔ اس طرح تو ہر اینٹ کھسک دی جائے اور مکان ہی گر جائے، نہیں رہنا اس ملک میں، چلا جائے۔ جی